اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سارے ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج شب قدر ہے، شب دعا و مناجات ہے، شب استغفار ہے، شب امام زمان ہے، شب احیاء قرآن ہے، شب احیاء اہل بیت علیہم السلام ہے۔ آج کی رات ہم اور آپ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے منسلک ہوں گے۔ عزیزو، شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شب قدر میں کے اعمال کیا ہے؟ ہم کس طرح شب قدر کے اعمال انجام دیں؟ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں ملائکہ ہر سال نازل ہوتے ہیں، اور جس میں ہمارے اور آپ کے سال بھر کے اعمال مشخص اور مقرر ہوتی ہے۔ آج کی رات ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارے ساتھ کامیابی، ہماری ناکامی، اور ہماری ساتھ جو نیکی اور ہماری خوبی، ہمارے اچھائی، ہماری برائی، سب آج کی رات مشخص کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور آج کی رات ہمارے اعمال امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا آج کی رات میں جو ذمہ داری ہمارے اور آپ کی وہ یہ کہ اس بہترین فرصت کو کہ جس میں ہم اور آپ جو بھی عمل انجام دیں گے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہوگا، تو ہم اور آپ آج کی رات توبہ کریں، استغفار کریں، دعا کریں، مناجات کریں، نیکی کریں۔ آئیے آج کی رات اس بہترین فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اور آپ کچھ اعمال انجام دیں۔ آئیے علم کو جہل کی جگہ پہ رکھیں، آئیے عدل کو ظلم کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ آئیے آج کی رات سے ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کو آق کے والدین کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے ہمسایہ والے، گاؤں والے، گھر والے اور رشتہ داروں سے نیکی سے پیش آتے ہیں، اور ہم اور آپ جو امنیت ہے اس کو فساد کی جگہ پہ رکھتے ہیں، جو عدل ہے اس کو ظلم کی جگہ پہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو حقوق پامال کیے جاتے ہیں اس کو کہ حقوق کو ادائیگی کی جائے، وہاں ان کے ساتھ عدل اور انصاف کو ظلم و ستم کی جگہ پہ رکھے، اور ساتھ ساتھ میں محبت اور الفت کو نفرت اور شقاوت کی جگہ پہ رکھے، اور دوستی کو دشمنی کی جگہ پہ رکھیں۔ آئیے آج خود کو امام زمان کے حوالے کریں، آئیے آج ہم اور آپ خود کو قرآن کے حوالے کرتے ہیں۔ آئیے کہتے ہیں اور ہم اور آپ سب مل کر کہیں کہ خوئے قرآن، ہم تو اس سے غافل تھے، آج سے غافل نہیں ہوں گے، یا امام زمان، ہم آپ سے غافل تھے، آج سے غافل نہیں ہوں گے۔ آج ہم قرآن سے اور اہل بیت علیہم السلام اور بالخصوص امام زمان سے تجدید بیعت کریں۔ آج کی رات جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پر تدبر کریں، دعاؤں پہ تدبر کریں، اور جو ہمارے اور آپ کے جامعہ میں متروک ہو چکا ہے، لہٰذا ان پہ تدبر کرنے کی رات ہے۔ آج ہم اور آپ دعاؤں کے ساتھ ساتھ، اعمال کے ساتھ ساتھ، قرآن کو سر پر اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو مہم ترین ذمہ داری ہے وہ علمی ذمہ داری ہے۔ آج سے ہم اور آپ کچھ پڑھنے کے لیے بنیاد رکھیں۔ آج کی رات ہم کچھ کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ میں قرآن اور احادیث اور دعاؤں پر توجہ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ ہماری اور آپ کی آج کی رات کی ذمہ داری ہے۔ سب کے لیے دعا کریں، امام زمان کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ ہم اور آج آپ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہے، اس طرح کے بلاؤں سے نجات پانے کے لیے دعا کریں، اور اپنے دلوں میں موجود کثافتوں اور کدورتوں کو دور کر کے اس میں حسن ظن اور اس نیک نیتی کو ابھارنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ لہٰذا آج کی رات کی فضیلتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آج کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم اور آپ کے لیے شب قدر مشخص بھی نہیں ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے، اس میں تمام فرق اور اسلامی اس میں متحد ہیں، لیکن کون سی رات شب قدر ہے اس میں اختلاف ہے، یہ کسی کے لیے مشخص نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم بہت سی چیزوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مخفی رکھتا ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، لہٰذا خدا نے اجابت دعا کو دعاؤں میں مخفی رکھا تاکہ مومن زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں۔ موت کو مخفی رکھا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہر وقت، ہر لمحہ موت کی تیاری کرتا رہے، موت کو بھولے نہیں۔ اور قیامت کو مخفی رکھا تاکہ لوگ اپنے اعمال، اپنے رفتار کا ہر وقت، ہر زمانے میں خیال رکھیں۔ اسی طرح ظہور امام زمانہ کو بھی مخفی رکھا تاکہ ہم اور آپ ہر وقت ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، ان کے ظہور کے لیے زمینہ فراہم کریں، ان کے ظہور کے لیے تیار رہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں شب قدر کو بھی مخفی رکھا تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ دعا اور مناجات اس میں انجام دے سکیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں شب قدر کو
مخفی رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کر سکیں اور مناجات کر سکیں، معصیت اور گناہوں سے دوری کر سکیں، خدا سے سوال کر سکیں، خدا سے مناجات اور دعا کر سکیں، اس لیے شب قدر کو مخفی رکھا ہے۔ شب قدر کے کچھ فضائل ہے عزیزو۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، آج کی رات قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے کہ جو ہم سب کے ہدایت کے لیے آئی، اور شب قدر کی فضیلتوں میں سے کہ کتاب ہدایت آج کی رات نازل ہوئی ہے۔ اور آج کی رات دوسری فضیلت اس کی ہے کہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب داری کرے شب قدر میں، یعنی شب قدر میں بیدار رہے اور وہ مومن ہو اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس حساب سے یہ شب بافضیلت ہے۔ آج کی رات کو، شب قدر کو قلب ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے، اس کی دوسری فضیلت ہے۔ دیکھیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں تمام مہینوں کے سردار کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہے، اور اس کا دل شب قدر ہے۔ ہمارے آپ کے لیے تمام مہینوں کا سردار شب قدر ہے، تمام کلام کا سردار کلام خدا ہے، قرآن ہے، اور تمام انبیاء کا سردار رسول گرامی اسلام ہے، تمام سعادات کا سردار ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ آج کی اس رات میں جو مہم ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم قرآن جو سید الکلام ہے، یہ جو ماہ مبارک رمضان جو سید الشہور ہے، اور یہ لیلۃ القدر جو سید اللیالی ہے، اور اسی میں جو سید و سردار آقا تمام بشریت کے سردار ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں، ان سے ہم منسلک رہیں، ان سے ہم دعا کریں۔ آج کی رات کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ آج کی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ آج کے رات میں ملائکہ امام زمان پر نازل ہوتے ہیں، تمام برکات اور رحمات کو لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا آج کی رات کی فضیلت ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات پر کہ لیلۃ القدر ہر سال ہے، تو جب ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ ہر زمانے کی حجت خدا پر نازل ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں کہ ملائکہ ان کے یہاں نازل ہوتے ہیں اور تمام مقدورات کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ ہے کہ آج تمام اعمال حجت خدا کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال حجت خدا کے حوالے کیے جائیں گے۔ دعا کریں کہ خدایا یا امام زمان اگر ہمارا نام اعمال سیاہ ہے تو توفیق دیں کہ ہم اپنے نام اعمال کو سفید کر سکیں، ہم اپنی نیکیوں کو بڑھا سکیں، ہم اپنی برائیوں کو کم کر سکیں، ہم دعات اور عبادات کو زیادہ کر سکیں، معصیت سے ہم دوری اختیار کر سکیں۔ دعا کیجیے عزیزو، کچھ اعمال ہیں شب قدر کے جس کو ہم اور آپ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ شب قدر میں پہلی عمل یہ ہے کہ ہم اور آپ غسل کریں گے۔ دوسرا عمل 2 رکعت نماز ہے، جس کے ہر 2 رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے۔ اس کے بعد شب قدر کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 19 کی رات میں اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین یہ 100 دفعہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور پہلی رات میں 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اور آپ کو قرآن کو سامنے کھول کر دعا پڑھنی ہے، قرآن کو سر پر رکھ کر دعا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ خدا کے نام اور تمام 14 معصومین کے نام لے کر 10 مرتبہ ہم اور آپ ان کے نام ذکر کریں گے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جس میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دعائے جوشن کبیرہ ہے، دعائے افتتاح ہے، دعائے امام زمان ہے، اور اس طرح قرآن کا پڑھنا ہے، قرآن پہ تدبر کرنا۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جس کو ہم اور آپ کو آج کی رات انجام دینے ہیں، مومنین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، بالخصوص اس کرونا بیماری سے نجات کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔